علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کون صاحب؟ جی حضرت میں کشمیر سے بولتا ہوں، ایک مدرسے کا استاد ہوں. ارے واہ. جی حضرت، آپ کا میں اکثر ماشاءاللہ بیان سنتا رہتا ہوں. آپ کا جو انداز ہے، آپ کا جو طرز ہے، مجھے بہت پیارا لگا. تو میں نے کہا آپ جیسے حضرات کی حوصلہ افزائی کرنا ہمارے ذمے ہے. بہت بڑی بات ہے. حوصلہ افزائی سے حوصلہ بلند ہوتا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو ثابت قدم رکھے، اللہ آپ کی قدم قدم پر مدد فرمائے. آمین ثم آمین. بالکل آپ نے حضرت یہ جو آپ نے جرت کی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، میں اس کی داد دیتا ہوں آپ کو. سچ کہو تو میں دل سے رو کے آپ کے لیے دعائیں نکلتی ہیں. اچھا. کہ آپ تو سب کے ہمدرد ہیں، اور آپ یعنی کفر سے بچا رہے ہیں. خاص طور پر اپنے جو حضرات سنی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں ان کو آپ بہت ہمدردی دے رہے ہیں، اور ان کو آپ کفر سے بچا رہے ہیں. ارے ہر ایک کو سوتے سوتے کافر مت کہہ دو، ہر ایک کو کافر مت کہہ دو، ہر ایک کو کافر کہنے کے لیے کچھ چاہیے. تو قطعی ثبوت چاہیے. جی ثبوت چاہیے حضرت. میں بہت آپ سے بہت کچھ سیکھا. میں نے مدرسے کا استاد ہوں میں. چلو جماعت میں بھی ٹائم لگاتا ہوں. میں تھانہ بھون میں نے حفظ کیا، قرات پڑھی، عالم کا تھوڑا کورس کیا. جی عالم کا کورس کہاں پڑھا؟ یہ کشمیر میں پونچھ ایک ضلع ہے. اچھا پونچھ تو مشہور ہے. مشہور ہے حضرت، مشہور ہے پونچھ. پونچھ میں مولانا فاروق صاحب ہیں. مولانا مصباحی، مفتی عارف مفتی عارف پونچھ میں ہے. وہ بریلی میں منظر اسلام میں تھے، افتاء کر رہے تھے پونچھ میں. اچھا نہیں، میں ان کو نہیں جانتا. یہاں ایک مولانا فاروق مصباحی ہیں. فاروق مصباحی وہ الگ ہیں. ان کو بھی میں نے ایک بار بلایا تو جھانسی تقریر کرنے کے لیے. اچھا اچھا اچھا. ایک مفتی عارف نہیں، ان کو میں نہیں جانتا ہوں. حضرت آپ کی تو پھر بہت مخالفت بڑھ گئی ہوگی اس طبقے میں. اب وہ کیا، اب تو مجھے بائی کاٹ کر دیا نے ایسے لوگوں نے، متشدد لوگوں نے. اب وہ نہیں چاہتے کہ یہ اب اپن جانا بھی نہیں چاہتے. وہی ایسے لوگوں میں کیا جائے جو بلا وجہ مسلمانوں کو کافر کہیں تو ان کے ساتھ بیٹھنا بھی صحیح نہیں. جی میں کہتا ہوں کتنا آپ کا احسان ہے ان لوگوں پر، اور ہم پر بھی. ہم تو یہ سمجھے تھے کہ ہاں بریلی لوگوں کے لیے ہم تو ایک مظلوم ہیں، ہم تو کسی کو کافر کہتے نہیں. یہ معاملہ اگر میں اختیار کرتا مسئلہ کے اعلیٰ حضرت والا، جی تو آج میرے سمجھ لو کہ ہوائی جہاز سے ٹکٹ بکنگ ہوتی اس وقت. میں نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی کہ بھگاؤ ہوائی جہازوں سے جانا ہے ادھر، کوئی مطلب نہیں. اللہ تعالیٰ مجھے عزت دینا ہوگا ویسی دے گا. اللہ نے اور کیا چاہیے. اب جب اللہ کو دنیا میں کام لینا ہوگا دوسروں کے اللہ تعالیٰ دوسروں کو بھیجے گا، ہے کہ نہیں. آپ کو جو اللہ عزت دے گا، جو اللہ آپ کو سرفراز فرمائے گا حضرت، اس کا تصور بھی نہیں ہو سکتا. میں تو کہتا ہوں بہت بڑا جہاد ہے آپ کے، اور یہ سب سے بڑا جہاد ہے. ہمارے پاس مدنی اسلام کے جو پرنسپل ہیں ہمارے ملنے والے ہی تھے. جی شیخ الحدیث ہے، اور بخاری شریف شرح لکھ چکے ہیں 6 جلدوں میں 4 جلدوں میں اب تک. جی ماشاء اللہ. جو حضرت کا مدرسہ ہے نا مدرسہ، اس کے شیخ الحدیث ہیں. یہاں بریلی میں مفتی محمد عاقل صاحب. مفتی محمد عاقل صاحب تو وہ محتاط عالم و مدبر ہے. لیکن اب دیکھو آدمی جب کہیں رہتا ہے تو آپ بھی جانتے ہو تو مجبوری ہے وہ، تو پھر کیا کر رہے ہو، ہے کہ نہیں. کوئی غلط بات جانتے ہوئے بھی آدمی پھر غلط نہیں کہہ سکتا ایسی جگہ پر. صحیح. مجھ سے انہوں نے بات کی 1 آدھ گھنٹے لگ بھگ بات ہوئی میری. ہم نے ان کو بھی بلایا تھا جھانسی میں. تو کہہ رہے کہ آپ یہاں آؤ اور میں جیسا لکھوں ویسا لکھو کہ میں مسئلہ کے حالات کو مانتا ہوں، اور یہ کر تو میں نہیں گیا. اس مسئلہ کے حالات کو ہم کیوں مانے اس طرح کی باتوں کو. حضرت ہم جو قرآن اور سنت کے سے ثابت ہوگا ہم اس کو مانیں گے. اس میں اعلیٰ حضرت فٹ آئے، اس میں مفتی تقی عثمانی فٹ آئے، اس میں کوئی بھی فٹ آئے، ہم سر آنکھوں پر حضرت، سر آنکھوں پر ہمارے بزرگ. جیسے مفتی عاقل صاحب نے ویسے درخواست کی، اور بھی عالم ہیں ان کی درخواست کو ہم مان لیتے تو ابھی ہماری لائن لگی ہوتی ہندوستان بھر میں پروگراموں کی. اور ہوائی جہاز بکنگ کر دیتے ہیں کہ آپ تو بمبئی آؤ، دلی آؤ، ہوائی جہاز بک ہوں گے، آپ تو آئیے، 1 آدھ 2 کو ساتھ لے کے آئیے. جیسے ان کی بات ہوگی ہم تائید کرتے تھے الٹی سیدھی.
تو پھر تو یہ تو ہمارے لیے ہوائی جہاز، جب امین القاضی جیسے کے لیے ہوائی جہاز بک ہو رہے ہیں تو کیا ہمارے لیے نہیں ہوتے؟ کیا نہیں ہوتا آپ کے لیے؟ لیکن ہمیں کوئی پرواہ نہیں، مطلب نہیں، یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کی لوگ بیت توڑ رہے ہیں، سارے مرید نکل جائیں، ہمیں کوئی مطلب نہیں۔ ایک علی گڑھ سے اشرف کا فون آیا، مولوی اشرف کا، پڑھا کہاں تھا معلوم ہے؟ دیوبند کے مدرسے میں ندوہ میں۔ جی اچھا۔ ندوہ مجھے معلوم تھا، میں علی گڑھ میں مل چکا تھا صحیح، تو معلوم تھا کہ ندوہ میں پڑھا ہے، تو بعد میں بریلوی مدرسے میں پڑھانے لگا تھا زہرا باغ میں فیضان مصطفیٰ میں۔ تو میرے پاس فون آیا جب میں نے یہ باتیں شروع کی، ارے حضرت سنا ہے کہ آپ کچھ ایسا کرنے لگے ہیں اور آپ کے یہاں مرید ہٹتے جا رہے ہیں، دور ہوتے جا رہے ہیں، اور آپ سے لوگ باغی ہو رہے ہیں، مرید ہٹ رہے ہیں۔ ارے ایک بھی مرید نہ رہے ہمارا، ہمیں اس سے کوئی مطلب، ہمیں تو حق بیان کرنا ہے، مرید ایک بھی رہے یا نہ رہے، کسی سے ہی مرید ہو جائے، ہم نے تو کہہ دیا کہ ہمارا تو مطلب کسی سے ہی مرید ہو جاؤ، لیکن جو اللہ اس کے رسول کے فرمان کو نہ مانے کسی سے ہی مرید ہو جائے۔ حضرت ہم نے اللہ رسول کو راضی کرنا ہے، کوئی مرید رہے کہ نہ رہے، مرید رہے نہ رہے، کہیں بھی جاؤ کسی سے مرید ہو جاؤ، ہمیں کوئی مطلب۔ روزی کا ذمہ تو حضرت اللہ نے دیا ہے نا، یہ تو کوئی ہم اگر چاہتے مرید ہیں۔ یہ مانتا ہے کہ نہیں حالت کے معنی وغیرہ ہم مسلمان نہیں رہ سکتے تو ہم اس مرید کو اجازت دیتے ہیں کہ اب تم ہمارا مرید ہے تو تم اور کہیں جا کے مرید ہو جاؤ۔ حضرت یہ تو آپ نے یہاں سے جو حاجی لوگ جاتے تھے نا، ماشاءاللہ میں نے آپ کی وہ سب، میں کم سے کم 6 مہینے سے آپ کے بیانات، آپ کے موبائل سے سن رہا ہوں، تو ہمارے یہاں کوئی جرت، یہاں لگ بھگ زیادہ وہی لوگ ہیں، تو ہم تو بیچارے چھپے بیٹھے ہیں، مظلوم، اپنے آپ کو مظلوم سمجھ کے بیٹھے ہیں، ہم اتنی بڑی جرت نہیں کر سکتے جو آپ نے کی ہے۔ یہ صحیح فرمان حضرت، مجبوری ہے کہ بہت سے جو عالم ہے نا، بریلوی عالم، سنی تو خیر دونوں ہی ہیں، دیوبندی بریلوی دونوں ہی سنی۔ حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ جو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، بریلوی بھی دل و جان سے مانتا ہے اور دیوبندی تو مانتے ہی مانتا ہے، پاکستان میں مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ وہ دونوں ہی اہل سنت ہے، دیوبندی بریلوی دونوں ہی ہم دونوں کو سننی کہتے ہیں۔ ان کا حوالہ دیتا ہے پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا، تو ایک طرف تو ان کا حوالہ دے رہا ہے، ان کی تعظیم کرتا ہے، دوسری طرف ان کا قول نہیں دیکھتا کہ دونوں کو اہل سنت مانتے ہیں، تو تیرے فتوے سے تو پھر مسلمان ہی نہیں ہے پیر مہر علی شاہ۔ پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، دیکھو جو گہری نظر والے ہیں نا سمجھتے ہیں کہ دونوں جب تقریر کرتے ہیں تو دونوں ہی تو سنی ہوئے۔ دیوبند والا بھی چار امام مانتا ہے، بریلی والا بھی، دیوبندی بھی تو قاضی چشتی سہروردی نقشبندی سلسلہ مانتا ہے، بریلی والا ہی مانتا ہے، تو پھر کیسے غیر مقلد ہو گئے؟ دونوں مقلد ہیں۔ اچھا دونوں میں مماثلت بہت زیادہ ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوا، جیسے دونوں کے جلسے ہوتے ہیں تو دونوں پہلے قرآن پڑھواتے ہیں، بعد میں نعت شریف پڑھواتے ہیں، دیوبند والے بھی نعت شریف پڑھواتے ہیں، بریلی والے بھی دونوں، بریلی والے بھی نعت شریف پڑھواتے ہیں۔ اب دیکھو تھوڑا بہت فرق ہے، نظریات میں فرق ہوتا ہے، وہ تو ہوگا فرق تو ہوتا ہی ہے، وہ تو بھائی میں ہوتا ہے، تو بھائی دیکھو اب حضرت ابو طالب کے بارے میں اختلاف ہے، بریلی والے انہیں مسلمان نہیں مانتے، اور یہ پاکستان کے جو بریلوی عالم ہے نا، اکثر بریلوی عالم مسلمان مانتے ہیں، کافی تعداد مسلمان مانتے ہیں، جیسے علامہ طاہر القاضی مسلمان مانتے ہیں، حضرت قاضی حنیف صاحب مسلمان مانتے ہیں، جو پکے کٹا بریلوی حالات کے ماننے والے ہیں، قاضی حنیف صاحب تو وہ مسلمان مانتے، ثابت کرتے ہیں تو تقریر میں۔ اچھا، اور اگر بریلوی کو معلوم ہو جائے مسلمان ثابت کر رہا ہے تو پھر بریلوی اسی کو مسلمان نہ مانے جو حضرت ابو طالب کو مسلمان ثابت کرتا ہے۔ حضرت پیر کرم شاہ اظہری رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی مسلمان ماننے کے قائل ہیں، ان کی کتاب ضیاء النبی ہے، اس میں نے پڑھا ہے۔ تو اب دیکھو یہ تو نظریاتی اختلاف ہے نا، جو نہیں مان رہا اس کی مرضی، جو مان رہا اس کی مرضی، اب اس کی مرضی ہے، اس کا چھوڑ دو، آپ کسی کو کسی پر ٹھوستے کیوں ہو؟ ہم کعبہ کو مسلمان منوا رہے ہیں، مومن منوا رہے ہیں، تجھے نہیں ماننا مت مان، ہم تو منوا رہے ہیں۔ ماشاءاللہ یہ بہت بڑی جرت ہے آپ کی، بہت ساتھ دیتا ہوں میں آپ کو۔ ہم تو اپنے علاقے میں بیچارے عرب والوں کو، وہاں کے اماموں کو، یعنی ان کے پیچھے جو چھپ کے پوچھتا ہے اس کو کہتے ہیں نماز پڑھنا، اپنے نماز اماموں کے پیچھے پڑھنا۔ ہم اعلن اعلان نہیں کہہ سکتے، وہ ایک جلوس لے کے آ جائیں گے ہمارے مدرسوں، ہماری مسجدوں میں، یہ کیا کیا آپ نے؟ اچھا اتنا غلبہ ہے ان لوگوں کا وہاں؟ غلبہ ہے ہمارے، اب تو کچھ کم ہو گئے ہیں، پہلے تو حضرت 90% وہ لوگ تھے، اب یہ کچھ مکاتب کھل، یہ پونچھ میں نہیں، آپ کتنے پرسنٹ رہتا؟ اب تو الحمدللہ اب تو آدھے سے زیادہ ہیں، ابھی بھی 60% ہوں گے، 65% ہوں گے ابھی بھی، لیکن کم ہوئے ہیں۔ بریلوی؟ ہاں میرے بریلی حضرات ہیں، تو اب تو اعلان کے نتیجے 35%، 30% بہت ہوتا ہے۔ جی اب تو یہ تھوڑا ضرورت نہیں ہے صاحب، بالکل ضرورت۔ یہ
जमात का काम कुछ चला, कुछ मकातिब खुले, कुछ मदारिस खुले, वरना ये पीरों का तसल्लुत था। और जमात का काम में भी कुछ गड़बड़ी बहुत ज्यादा आ गई है। वो चक्कर हाँ, आ गई है। अपनी किताबें चलाते हैं मस्जिदों में, कुरान की तफसीर सुनना ही नहीं चाहते, और बल्कि हाँ, कुरान हाँ। की तफसीर बंद करवाई इन्होंने इंडिया में बहुत जगह। हाँ, कई जगह ऐसा हुआ। गाजियाबाद में बंद करवाई, भोपाल में बंद करवाई, मना किया, और इंदौर में कच्ची मस्जिद में मना किया। आप बताओ कि ये कौन सी तुम तबलीग कर रहे हो कि कुरान करीम की तफसीर सुनने को मना कर देते हो? वापस अगर जब गुलू आ जाता है ना, अपने आपे बड़ों का गुलू आता है ना, तो फिर इंसान हकीकत तो नहीं देखता। क्या है, देवबंद वाली जमात या बरेलवी की वो दावत इस्लामी हरी पगड़ी वाली, और एक उसमें सफेद पगड़ी वाली, जब जब इनका जोर हुआ, इन्होंने अपनी अपनी किताबें मेंबरों पे लगवाई। अच्छा, जैसे तबलीग जमात का जोर बढ़ा तो उसने अपनी किताब तबलीग निसाब मुंतखब आदि, और दावत इस्लामी का जोर बरेलवी में बढ़ा तो उसने फैज़ान सुन्नत लगवा दी मस्जिद के अंदर, और शाकिरियों का रोज बढ़ा तो उसने फैज़ान शरीयत लगवा दी मस्जिदों में। अच्छा, तो मतलब तुम ये अपनी अपनी किताबों की तबलीग कर रहे हो, तो इसका मतलब तुम तबलीग अपने फिरके की कर रहे हो, इस्लाम की नहीं कर रहे। हाँ, इस्लाम की नहीं कर रहे। हाँ, ये तो कहो कि नहीं, सबसे पहले कुरान का तर्जुमा तफसीर होना चाहिए हर मस्जिद पर, उसके बाद और किताबें पढ़ेंगे तशरीह के लिए, लेकिन पहले तो कुरान पाक की तफसीर है। मैं कह रहा हूँ कि ये लोग तरह तरह से बरगलाते हैं कि साहब कुरान का तर्जुमा समझ में नहीं आता। अरे भाई, क्या समझ में नहीं आएगा? कौन सी ऐसी आयत है जो तुम कह रहे हो कि तर्जुमा समझ में नहीं आता है? हाँ, समझने की कोशिश करो, आ जाएगा। अरे मैं कह रहा हूँ, अगर 6,666 आयतें में से अगर 10-20 आयतें ऐसी हैं जिसका तर्जुमा मुश्किल से समझ में आएगा, तो उसके लिए आलिम है तो सही, वो तर्जुमा समझा देंगे, उसकी तफसीर बता देंगे। अल्लाह से पूछ लो। ऐसा तो है नहीं कि हर आयत का तर्जुमा समझ में नहीं आता हो। अल्हम्दुलिल्लाह बिल आलमीन, तमाम तारीफ अल्लाह के लिए, अर्रहमान रहीम जो रहमान रहीम है, कुल अल्लाह तेजो के वल्लाह है, कि इसमें कौन सी समझने वाली बात? हाँ, सही बात है, सही है। कुरान, अगर हम इस कुरान को पहाड़ पर उतारते अला जबल, तो आप देखते कि पहाड़ अल्लाह के तरफ से रेजा रेजा हो जाता है। इसमें समझने वाली कौन सी बात है? कौन सी बात है? सही कुरान अल्लाह फरमाता है तमाम इंसान जिन्नात जमा हो जाए, कुरान के मिसल ले आए, अगर उनके अंदर इतनी ताकत है। जी जी, इसमें समझने वाली कौन सी बात है? जमात वालों ने साहब ऐसा करा, काम तो देखो अच्छा किया, इसमें कोई शक नहीं, सब जानते हैं कि नमाज में सिखाई, और बहुत से काम अच्छे भी है, इसमें क्या शक है? शक की कोई बात नहीं। लेकिन जहाँ तुमने अच्छे काम किए तो वहाँ तुमने ऐसा भी किया कि कुरान की तफसीर से दूर कर दिया मुसलमानों। जी जी जी, हाँ, तो होता ही है। अगर आप आज इनकी मस्जिदों में कुरान का तर्जुमा शुरू कर दें, फजर बाद ये कहते हैं नहीं, ये आप कभी और पढ़ लेना, जोहर बाद पढ़ लेना, हम फजर बाद असर बाद तफसीर तर्जुमा सुनाएंगे रोजाना एक रुकू का, तो फिर ये आपके दुश्मन बन जाएंगे कि नहीं, जो किताब कांबिला से जो किताब लिखी वही पढ़ी जाएगी बस। जी जी जी। अब बताइए, कुरान की जगह ये अपनी अपनी किताबें हर मस्जिद के मेंबर पे रखवा रहा है। जी जी, वो सुबह शाम को पढ़वा रहा है, वो भी 50 साल से पढ़वा रहे हैं, आज से नहीं, 50 साल से। अरे 50 साल में तो हाफिज हो जाना चाहिए था इनको, तबलीगी निसाब का और फज़ाइल अमल हो जाना चाहिए था। सही है, आपने ये बड़ी पता की बात कही। इनको कहा जाए कि ये क्या कब तक पढ़वा रही है, तुम्हारा कब तक का प्लान है, वो तो बताओ। कयामत तक क्या यही किताब चलेगी? 50 साल से चल रही है, कयामत तक क्या यही किताब पढ़ी जाएगी? दुनिया में आलिमों की किताबें नहीं है? इतना साल कुरान पाक की आप तिलावत का तफसीर पढ़ते हैं तो शायद हाफिज भी बन जाते कई। हाँ, हाफिज बन जाते हैं। देखो, अल्लाह के रसूल ने आखिरी हज में फरमाया है, दो चीजें तुम्हारे दरमियान में छोड़ रहा हूँ, एक कुरान, एक मेरी सुन्नत। एक मौके फरमाया कुरान, मेरी फितरत। साफ फरमाया कि जो इन दोनों को अगर मजबूत थाम लिया तो फिर कभी गुमराह ना होंगे। सही। मैं तो एक ही मशवरा देता हूँ, कोई भी हो, देवबंद वाला हो, बरेली वाला हो, अहले हदीस हो, मौदूदी हो, ये चारों के चारों जो फिरके कहे जाते हैं, यानी फिरके नहीं है, ये तो एक तंजीम है। हम तो इन्हें फिरका नहीं कहते, तंजीम है। फिरका तो कादियानी है, फिरका तो मोतज़िली है, हम भी नहीं कहते हजरत। हाँ, फिरका तो है। हाँ, फिरका तो जब कहा जाए, जब वो बिल्कुल ही अलग अकीदा हो जाए। देवबंद वाला भी अल्लाह के रसूल आखिरी नबी मानता है, देवबंद वाला भी साहबा को मानता है, बरेली वाला ही मानता है, अहले हदीस भी मानता है, मौदूदी भी मानता है। वो तो नजरियात का फर्क है, इसलिए हम कहते हैं ये फर्क नहीं, तंजीमें हैं, तहरीक हैं। तो मेरी तो इन सब से ये गुजारिश है कि भाई मेरी असल काजी की बात मत मानो। ना मैं कह रहा कि असल काजी जो कहे वो करो, मैं तो कहता हूँ 150 साल पहले पहुंच जाओ। 150 साल पहले के जितने भी आलिमों की किताबें वो पढ़ लो, तो सबसे पहले तो कुरान
कुरान की तफसीर पढ़ लो, 150 साल पहले के आलिमों ने किस आलिम ने क्या तफसीर की वो पढ़ लो। हज़रत शाह वलीउल्लाह मुफ्ती देहलवी रहमतुल्लाह अलैह की, हज़रत शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह शाह की, वली अल्लाह साहब को सब मानते हैं, देवबंदी बरेलवी भी, और हजरत शाह अब्दुल अजीज साहब को सब मानते हैं। सब मानते। अब देखो ये अहले हदीस तो एक ऐसा वो है, तहरीक है, ये तो किसी को भी नहीं मानता साहब, ये तो एक खतरनाक जमात है। हाँ सही अहले हदीस तो देखो ना शाह वली अल्लाह को माने, ना हजरत ख्वाजा गरीब अजमेरी को माने, वो तो हुजूर के बाद वो सहाबा को भी नहीं मानते हजरत, तो ये बेचारे कौन हुए? ये अहले हदीस तो बहुत ही खतरनाक वो जमात है, बहुत खतरनाक है हजरत, बहुत खतरनाक है, बहुत ही खतरनाक जमात है। ये तो इतनी डेंजर जमात है कि अगर इसकी फैल रहे हैं ना हजरत, बढ़ रहे हैं, लोगों को आसानियां दे रहे हैं। ये नहीं वो आस्था भी, नफिल कोई नहीं, सुन्नत कोई नहीं, दुआ कोई नहीं। अरे ये सुना है मैंने कोटा में, तो ये सुना था, इस बार बताया 50 रुपए एक नमाज का देते थे। अच्छा, एक जगह और सुना कि 100 रुपए नमाज देते हैं, 50 रुपए अपनी तादाद बढ़ाने के लिए। अल्लाह, मगर इनकी तादाद बढ़ कहाँ रही है, बहुत कम है। पूरे इंडिया में आटे में नमक समझ लो। हाँ बस गिनती के लोग हैं, लेकिन बस वो ये सहूलत देखते हैं जराबों पे अहमद साहब। अच्छा, ये अहले हदीस ये कहता जरूर हमें अहले हदीस है, मगर उसी हदीस को मानता है जो इसके मतलब के मुताबिक, जो इनके मतलब की है। कभी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजीलत वाली हदीसें बयान नहीं करता, कभी इख्तियार रसूल वाली हदीसें बयान नहीं करता, कभी शफाअत रसूल वाली हदीसें बयान नहीं करता है। हाँ बिल्कुल नहीं। जबकि देवबंद वाला भी शफाअत वाली हदीस लिखता है किताब में, ये तबलीग निसाब में भी है। खुद ज़करिया साहब, शेखुल अजीज ज़करिया साहब ने लिखा है कि हाफिज कुरान 10 लोगों की शफाअत करेगा, शफाअत करेगा। और बरेलवी भी लिखता है, अल्लामा हज़रत अल्लामा नकवी खान रहमतुल्लाह अलैह फाजिल बरेलवी के बारे में माजिद है, वो लिखते हैं तफसीर हमेशा में कि एक हाजी जो मकबूल हाजी होगा, कामिल हाजी होगा, वो 400 खानदान के लोगों की शफाअत कराएगा। जी माशाअल्लाह। तो ये दोनों तबके देवबंद बरेली वाले तो देखो शफाअत का भी जिक्र करते हैं, और अल्लाह के रसूल की अज़मत का भी जिक्र करते हैं, औलिया की करामत का भी जिक्र करते हैं, औलिया के कश्फ का भी जिक्र करते हैं, औलिया किराम की रूहानियत का भी जिक्र करते हैं। जी। और दोनों तबके मुरीद भी होते हैं, किसी का पीर कादरी है, किसी का चिश्ती है, किसी का सोरबंदी है, किसी का। मुझे आपकी बात करती है, मुझे एक बात की बहुत इत्मीनान हुआ और मुझे हंसी भी आई। आपने किसी साहब को कहा, अरे हजरत आला हजरत को गलतफहमी हो गई थी, दिया है फतवा ऐसा गलत चलत, तो गलतफहमी हो जाती है। मुझे बहुत आपकी जरूरत पे दाद देना पड़ी कि माशाल्लाह ये बात कोई नहीं कह सकता। देखो हम मानते हैं कि वो बड़े आलिम थे, इसमें कोई शक नहीं, बड़े फकीर थे, लेकिन हर फकीर की, हर आलिम की हर बात मानना कोई फर्ज वाजिब थोड़ी है। नहीं है। न थानवी साहब की हर बात मानना फर्ज वाजिब है, न नासिर साहब की हर बात मानना फर्ज वाजिब है, न शाह वली अल्लाह साहब की हर बात मानना फर्ज वाजिब है। हर से आखिर तो हमारे लिए कुरान और हदीस है। कुरान और हदीस, अल्लाह ने कहा कि मैं रसूल फक़द ताला, जिसने मेरे रसूल की इताअत की बेशक उसने मेरी इताअत। उससे पहले तो कुरान हदीस है। ये अल्लाह ने कुरान में कहा कि फन तनाज़अतुम फी शैइन फरुद्दू इलल्लाहि व रसूल, अगर तुम्हारे किसी मामले में तनाज़ा हो जाए तो कुरान हदीस में उसका हल तलाश करो। तो अल्लाह उसके रसूल के बाद में सहाबा किराम को देखा जाएगा। भाई दर्जा बदल जाए तो देखा जाएगा, थोड़ी कि अल्लाह रसूल के बाद हम एकदम वली किसी वली को देखें, हजरत निजामुद्दीन औलिया को देखें, हजरत साबिर कलील, पहले हम सहाबा अल्लाह रसूल के बाद सहाबा को देखें, फिर आइमा मुजतहिद को देखेंगे, उसके बाद चलेंगे हजरत औलिया किराम पे भी आएंगे, और हम ठीक है अपने काबिरीन पे भी आएंगे लास्ट में सबसे बाद में कि उन्होंने किस तरह से अपना इज्तिहाद किया है, उनका इज्तिहाद माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा है। थानवी साहब ने ये कहा कि जो हिफ्जुल ईमान में मैंने लिखा है, उसको ये नहीं कहा कि मैंने बिल्कुल सही लिखा है। उन्होंने खुद इकरार किया कि जिस तरह से वो फाजिल बरेलवी समझ रहे हैं तौहीन की, मेरा वो मतलब नहीं, तो उन्होंने खुद ये कहा कि ऐसे शख्स को तो मैं भी काफिर मानता हूँ। हाँ बिल्कुल। जिस नियत से वो तौहीन के हिसाब से समझ रहे हैं कि गुस्ताखी के हिसाब से, कहा कि मेरी तो ये नियत नहीं है कि अगर इस नियत से वो काफिर समझते हैं तो ऐसे को तो मैं भी काफिर मानता हूँ। जी। और साहब वो लिख रहे हैं थानवी साहब के, वो अगर हमें काफिर कहते हैं तो इश्क़ रसूल की वजह से कहते हैं। तो अब झगड़ा खत्म तो हो गया, खुद मान तो रहे ना इश्क़ रसूल, अब कहा क्या झगड़ा है। तो हमें काफिर कह रहे हैं तो इश्क़ रसूल की वजह से कह रहे हैं, किसी और वजह से तो नहीं कहते हैं। ये ना हमारे क्या काबिल थे मौलाना उमर साहब पालनपुरी, वो एक बार फरमाते थे, मैंने उनका बयान सुना कि अरे मैं तो ये कहता हूँ ये पत्थर मारने वाले भी जन्नत में जाएंगे। अरे वो भी इसके रसूल में पत्थर मारते हैं। अच्छा सुभान अल्लाह। वो भी इसके रसूल में, अरे वो भी सच्चे हैं, वो सीधे साधे हैं,
اور میں کہتا ہوں کہ کیا پتا پتھر کھانے والے بھی جنت میں جائیں گے. میں امید ہے اللہ کی ذات سے پتھر مارنے والے بھی جنت میں جائیں گے. پتھر مارنے والے بھی عشق رسول میں پتھر مارتے ہیں اور پتھر کھانے والے بھی عشق رسول میں پتھر کھاتے ہیں. جیسے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ توہین ہے اس میں کہ جو علم غیب کی مثال دی ہے, اور اس بات کو انہوں نے تھانوی صاحب نے مان لیا تھا کہ ہاں یہ مثال غلط ہو گئی تھی. انہوں نے یہ بھی کہا کہ الفاظ بدل دیے جائیں, یعنی انہوں نے جو لکھا تھا نا اس میں جو تذکرہ کیا تھا جانوروں کا, اس نے مان لیا تھا کہ اس کو بدل دیا جائے. ہمارے بھائی لوگ ناراض ہو رہے ہیں عالم, تو اس میں بدل دیا جائے. پھر انہوں نے بدلنے توبہ بھی کیا ہے, پاکستان میں توبہ چھپی ہے. اچھا اس کے باوجود یہ لوگ پیچھے پڑے ہیں کہ صاحب کتاب اب بھی, ارے بھائی یہ کتاب چھاپنے والے غلطی کر رہے ہیں, اگر ایسا لکھ رہا ہے تو یہ چھاپنے والوں کی غلطی ہے, ان کی تو نہیں ہے نا. اچھا ایسے اسماعیل دہلوی صاحب کے بارے میں فاضل بریلوی نے لکھا کہ ہم ان کو کافر نہیں کہیں گے, انہوں نے توبہ کر لی تھی. توبہ کر لی تھی, توبہ کر لی, مان لیا, تو کیوں پیچھے پڑے ہو کہ صاحب انہیں کافر کہو, انہیں کافر کہو. ارے بھائی دنیا سے آدمی چلا گیا اور آدمی توبہ کر گیا, مان گیا, تو کیوں پیچھے پڑے. جو لکھ رہا ہے وہ جانے. اچھا یہ اپنی کتابوں میں دیکھو نا, یہ فاضل بریلوی کی کتاب میں لکھا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی قبروں میں ان کی بیویاں پیش کی جاتی ہیں, ان کے ساتھ شباشی کرتے ہیں. الملفوظ میں لکھا ہے, یہ بریلوی سے مانتا ہے کہ وہ تو انہوں نے زرقانی صاحب کو قول نقل کیا ہے. تو میں نے کہا کہ چلیے مودودین خلافت و ملوکیت میں حضرت علی کے خلاف بہت سے علماء کے قول جمع کیے ہیں, تو اس کے ماننے والے یہی کہتے ہیں. اس کے ماننے والے نے یہی کہا کہ صاحب وہ مودودی نے تھوڑی کہا ہے, وہ تو انہوں نے قول جمع کیے ہیں حضرت علی کے خلاف میں جو عالموں نے کہا ہے. اچھا تو پھر یہ ابو اللہ کو قول جمع کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کا مطلب بدزن کرنا تھا صحابہ کرام سے. صحیح ہاں, مطلب یہ بچنا چاہتے ہیں کہ ہم نے اپنی طرف سے نہیں کرا, تو عالموں کے قول بتا رہا ہے. ارے تو یہ سب رائے جمع کرنے کا کیا مطلب ہے تیرا؟ یعنی مسلمانوں سے تیرے یعنی عظمت صحابہ ختم کرنے کا ہی تو مقصد ہے, اور کیا ہے؟ جی صحیح ہے. ورنہ تجھے جمع کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ جس نے جو لکھا تو کتابوں میں, اب اس کو اکٹھا کر کے تو نے بتایا کہ دیکھو اتنے عالموں نے, اتنے اس زمانے کے عالموں نے حضرت علی کے بارے میں ایسا کہا ہے. تو ٹھیکہ لے لیا کوئی ان چیزوں کا. اچھا ایسے لوگ بریلوی کہتے ہیں کہ وہ علامہ زرقانی کا قول حالات میں نقل کیا ہے. تو بھائی علامہ زرقانی نے کس کتاب میں لکھا؟ بہت پرانے عالم ہیں, آج کے تو نہیں, بہت پرانے, 500 سال یا 700 سال پرانے. اب ان کا قول یہ دوبارہ سے نقل کر کے پبلک میں لانے کی کیا ضرورت تھی کہ انبیاء کرام کی قبروں میں ان کی بیویاں پیش کی جاتی ہیں, وہ ان کے ساتھ شباشی کرتے ہیں. صحیح ہے. اچھا اس پر کوئی اتفاق تو ہے نہیں علماء کا, نہ جمہور کا اتفاق ہے, نہ صحابہ کرام سے روایت ہے, نہ تابعین سے ایسی روایت ہے. ہاں, اور دوسرا بھی آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ اٹھایا کہ قبر میں اذان کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے لکھ دیا, بغیر ثبوت کے لکھ دیا, تو اب تم نے اس کو دین بنا لیا. دین بنا لیا اور یہ عقیدہ بنا لیا, عقیدہ بنا لیا. ارے لکھ دیا انہوں نے اپنے اس میں. اچھا اذان کا تو مسئلہ چل جاتا ہے, چلو بھائی اللہ کا نام ہے, وہ تو ایک الگ بات ہو گئی. لیکن جو عقیدہ بنایا کہ قبر میں شیطان آتا, اس عقیدے سے نام دینا, یہ تو بالکل فاسد عقیدہ ہوا ہے. ہاں بتائیے, تو اس کا بہکاوے کا تعلق تو دنیا سے ہے, جنت میں بھی جا کے, جنت میں بھی جا کے بیٹھا ہے. اچھا اس بات کو خود بریلوی بھی مان رہا ہے کہ ہاں مرنے کے بعد اس کا کچھ کام نہیں, لیکن ان کی ہمت نہیں ہو رہی حق بولنے کی. ہاں ویسے یہ بات روٹی بس اعلیٰ حضرت سے ہو گئی ہے کہ ہم اعلیٰ حضرت کی ہر بات مانیں, بس اسی میں روزی روٹی ہے, ورنہ وہ روٹی ملے گی. اعلیٰ حضرت کی بات نہیں مانیں گے, روٹی کا مسئلہ ہے. عالموں نے مجھ سے کہہ دیا کہ نہیں تھا قبر میں شیطان کہاں ہے گا, جو بریلوی حالات کے ماننے والے عالم, جیسے سراج احمد چشتی ہیں, بمبئی میں رہتے ہیں, حالت کے ماننے والے چشتی مشہور مقرر ہیں, ان کی تقریب نیٹ میں مل جائے گی. مفتی انوار الحق بریلی لیچی باغ والے ہیں, اور مفتی ذوالفقار کاشی پور والے ہیں. ایسے جنہیں کتنے مفتی بتا دوں عالم جو حالت کے ماننے والے ہیں, وہ کہنا کہ نہیں یہ تو ہم نے کبھی پڑھا ہی نہیں, نہ سنا خبر میں شیطان کا کیا کام. اور بعد میں جب معلوم ہو جائے کہ حالت نے لکھا ہے تو پھر کوئی بولی نہیں, پھر تو حالت نے لکھا پر کوئی مانیں گے, یعنی پھر آپ قرآن حدیث کو ایک سائڈ کر دیتے. یعنی اتنا ڈر ان کے دلوں میں سوال ہے کہ اعلیٰ حضرت کی وجہ سے یہ قرآن اور حدیث کو ایک سائڈ کر دیتے ہیں, تو ہم دین سے ہی باہر ہو جائیں گے, اعلیٰ حضرت کی بات کو ٹھکرائیں گے یا ان سے اختلاف کریں گے. ایمان صحیح کہا, جب اگر تم اعلیٰ حضرت کی ذات سے ڈر جاؤ, پھر اپنے قول سے پلٹ جاؤ کہ نہیں خبر میں شیطان نہیں آتا, بعد میں اعلیٰ حضرت کا سن کے تم کہو کہ نہیں آتا ہے, تو پھر تمہارا ایمان ہی کہاں ہے؟ پھر تم عالم کیسے بنے گے؟ تم پورے عالم بن گئے, تمہیں پتہ نہیں تھا کہ خبر میں شیطان آتا ہے, تم نے کیا عالمیت پڑھی ہے؟ مفتی بن گیا کاشی پور میں, ذوالفقار کو کہہ رہا کہ نہیں ہم نے تو یہ روایت نہیں پڑھی. تو مفتی عالم بن گیا, عالم کے بعد مفتی بنا, تو نے ابھی تک یہ روایت نہیں پڑھی, تو پھر یہ کیسا تو مفتی عالم ہے کہ تجھے یہی خبر نہیں تھی کہ قبر میں شیطان آتا ہے؟ شیطان آتا ہے. تو پھر اب تو پلٹ رہا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے جو لکھا ہے تو ہم وہی مانیں گے, اب آتا ہے. یعنی تو اب عالم بن گیا تھا, مفتی بن گیا, تجھے معلوم نہیں تھا, جیسے تو نے سنا کہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے تو تو پلٹ گیا اپنے قول سے,
کہ نہیں یہ حالت نے لکھا وہی صحیح ہے کہ قبر میں شیطان آتا. ابھی تو تو کہہ رہا تھا نہیں آتا اور حالت کے نام سے یہ کہہ رہا کہ آتا. حضرت کئی مسائل میں تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے اختلاف کیا ہے, تو کیا وہ نافرمانی لازم آئے گی؟ بتائیے. ارے وہ اتنا یہ وہ حالات نے لکھا ہے الملفوظ میں احکام شریف میں کہ شریعت پر تو حتی الامکان عمل کرو, یعنی حتی الامکان کا میں نے تشریح کیا یعنی خوشی بھر عمل کرو. پھر لکھتے ہیں کہ میرے دین و مذہب پر مضبوطی سے قائم رہنا ہر فرض سے اہم فرض ہے, جو میری, اور ساتھ میں یہ بھی پابندی لگائی جو میری کتابوں سے ظاہر ہے, یعنی میری کتابوں سے. یہ نہیں کہا کہ جو اولیاء نے لکھی ہیں وہی میرا دین ہے, یہ نہیں, میری کتابوں میں جو ہے وہی دین ہے, اس پر قائم رہنا. الملفوظ میں صاف لکھا ہوا ہے, آخر میں لکھا ہوا ہے. یہ آپ کی ہمت ہے حضرت, اتنی بڑی بات آپ فرما رہے ہیں. نماز کا ٹائم ہو گیا. انشاءاللہ پھر بعد میں بات کر لینا. کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام قاری محمد صدیق. اچھا ٹھیک ہے, میں ڈلوا دوں چینل کا اگر آپ کی یاد ہو تو. ہاں دلوا دیں حضرت, دلوا دیں. ٹھیک ہے, بعد میں بات کر لینا, بعد میں بات کر لینا. حضرت میں آپ کی خدمت میں فون کیا کروں گا. میں بالکل آپ کا, اللہ آپ کو جزا دے. وہ بھٹنڈی موڑ پہ جموں میں میری تقریر ہوئی ہے رمضان شریف میں. دیکھو جو مولانا ایوب صاحب امام ہیں, فاروق عبداللہ صاحب کی مسجد ہے نا, اسی کے پاس میں. ہاں, دو جگہ میری تقریر ہوئی ہے جموں میں. انشاءاللہ پھر بات کر لینا پھر آپ. ٹھیک ہے, انشاءاللہ جزاکم اللہ, اللہ آپ کو سلامت رکھے.